وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ سورہ حجرات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ حجرات کے تعلق سے کچھ خاص باتیں یہ ہے کہ سورہ حجرات کی ابتدا میں جو آیت نمبر 4 یا 5 تک ہے، ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ آداب ہمیں بتلائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں، اور ان پر ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آداب کے بعد کچھ اس طرح کے ٹاپک سٹارٹ ہو جائیں گے جن کا تعلق انسان کے اور ہمارے معاشرے سے اور سوشل لائف سے، اور ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، ہمیں کیا چیز کرنا چاہیے، جو کہہ سکتے ہیں جو مورل ویلیوز آف اسلام ہیں، جو اسلام کے حقوق والے باب ہیں، جو اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے تعلق سے سمجھایا گیا ہے، وہ ٹاپک سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ یہ جو دوسری طرح کے ٹاپک ہیں، یعنی جو سماجک ٹاپکس ہیں، ان میں بھی ہم انشاءاللہ انٹر کر جائیں گے، اور ایک آیت اس کی بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیتیں ہیں، انہیں دوبارہ سمری ان کا بیان کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر سیدھے ہم آج کی تفسیر سٹارٹ کریں؟ سر آج کی تفسیر سٹارٹ کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے نا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں جو بات بیان فرمائی گئی، سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں جو بات بیان فرمائی گئی، سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں جو بات بیان فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے تعلق سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آج سورہ حجرات آیت نمبر 4 کا ترجمہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا۔ آیت نمبر 4 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تلاوت میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہاں پر ایک ادب اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اب ذرا سا اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، کیا اس کا ترجمہ ہوگا۔ ان الذین ہے نا، آیت میں کیا بتایا گیا؟ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو بلاتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر وہ ہیں جو کہ عقل والے نہیں ہیں، یعنی یہ کام عقل والوں کا، سمجھداروں کا نہیں ہے، عقل مندوں کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، اس میں جو بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے، یا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے، جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا، دروازے کے پاس آئے آپ تو نوک کیے، ٹھک ٹھک ٹھک، یا ٹنگ ٹونگ بل بجائے، اے ٹو زیڈ جو کچھ بھی، اور پھر اس کے بعد ایک بار، دو بار، 3 بار آپ اجازت لیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نوک کر کے آئیے، سلام کر کے داخل ہوئیے، اور نوک کرنے پہ اگر جواب نہ ملے تو 2 بار نوک کیجئے، 3 بار نوک کیجئے، 3 بار کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جائیے، پھر نیکسٹ ٹائم آئیے۔ یہ ادب سکھلایا گیا، لیکن یہ تو ایک ادب با ادب لوگوں کے لیے ہے۔ جو بے ادب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ضرور کوئی واقعہ، جیسے کہ آج کل کے گھر کے ہم لوگ اندر ہیں اور کوئی باہر سے چلانے لگے، باہر سے آپ کا نام لے کر کے یا آپ کو وہ کر کے چلانے لگے، باہر سے بلائے ایک دم سے روڈلی، اور محلے آپ سنیں یا نہ سنیں لیکن پورا محلہ ضرور سن لے کہ کوئی چلا کر کے آج ان کو بلا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خلاف ادب کام ہے، اور جب یہ خلاف ادب کام عام انسان کے ساتھ ہو ٹیمپریچر ہلکا رہتا ہے، بٹ جب یہ خلاف ادب کام یا گستاخی والا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو اس کا ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ موسٹ سینسیٹیو ہو جاتا ہے اور سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ واقعہ اس طرح سے پیش آیا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے، ذرا سا ان کو سنیے، دیکھیے۔ اچھا، آیت نمبر 5 میں بھی ایک بات بتائی گئی انہی لوگوں کے تعلق سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے کھڑے ہو کے چلا رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ سب کیا کرتے؟ صبر کرتے، یعنی کہ رک جاتے، چلاتے نہیں، انتظار کرتے، ویٹ کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے۔ ادب بتلایا جا رہا، چونکہ دیکھیے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل لگی ہوئی ہیں، اور ان دونوں میں ایک ہی بات چل رہی ہے، لہٰذا ان دونوں کا ترجمہ ساتھ میں دیکھ لیجیے۔ اچھا، یہ چیز یعنی کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان تک یعنی کسی کام میں آتے اور پھر وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں،
تو یہ کیا ہوتا ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر لہم، ان سے لیے بہتر ہوتا۔ اب چلا کے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہے نا، اور پھر کیا کون آنے جواب دینے لائق ہے، نہیں دینے لائق ہے، باہر نکلنے لائق ہے، نہیں نکلنے لائق ہے، آرام کر رہے ہیں یا پھر کچھ کر رہے ہیں، فیملی ٹائم ہے، فیملی ٹائم بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبر کرتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، چلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایسا کیے وہ تو عقل والوں کی بات نہیں ہے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کے ان کو جواب دیتے، یا پھر خود ہی کسی کام سے نکلتے اور وہ ویٹ کرتے رہتے باہر، چلاتے نہیں، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا، ملاقات تو ہو جاتی، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نے یہاں پر کیا کہا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے نا۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ غلطی اوپر ہو رہی ہے نا، اوپر ایک غلطی ہو رہی ہے، تو غلطی کے بعد یہ بتلایا گیا غلطی ہو رہی ہے تو معافی مانگ لیجیے، اور معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اب ذرا سا آئیے تھوڑا اس کی تفسیر کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے، اس میں تیسرا ادب بتلایا گیا۔ کیا بتلایا گیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں، یہ آپ کے لیے ادب ہے۔ اب چونکہ یہ ادب اس وقت کے لیے تھا، اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا، خصوصاً گوار پن کے ساتھ نام لے کر کے پکارنا، یہ بے ادبی ہے، کم عقل والوں کا یہ کام نہیں ہے نا۔ مطلب کہ آپ نام لے کر کے بالکل پکاریں اور اس طرح سے ناشائستہ طور پر آپ پکاریں، اور بھی وقت کے نبی کو، امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو، یہ کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں، یہ ان لوگوں کو بتایا گیا۔ اب یہ چیز آج بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آپ جائیں تو بات آئی تھی کہ عام بات تو دور کی ہے، سلام بھی چلا کے نہیں کرنا چاہیے، تیز آواز میں سلام بھی پیش نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سلام کرنا وہاں پہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے روضے پہ جب جائے جائے، حاضری دی جائے تو سلام پیش کیا جائے، سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، لیکن اس میں بھی مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی چلا کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور کیسا لگے گا کہ آپ کسی کو سلام کریں، آج کل تو بعض دفعہ سلام ہوتا ہے لگتا ہے کہ ڈانٹا جا رہا ہے، کوئی آیا السلام علیکم، السلام علیکم، ارے مطلب جو ہے، ارے بھائی وہ سامنے لوگ آپ ڈانٹ رہے، سلام ایک دعا آپ پیش کر رہے ہیں نا، دعا ایک ہوتی اور ایک عجیب انداز، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام نہیں کیا جاتا، سلام جگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ جگا تو نہیں سکتے، کوئی سو رہا ہے، اب آپ کو وہاں گئے کچھ کام ہے اس سے بندے سے، اور آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کو ویٹ کریں، یہ کریں، تو خوب تیز سلام کریں گے تاکہ وہ سلام کی آواز سن کے جگ جائے۔ رہے بھائی آپ سلام کر رہے کہ اس کو ڈسٹرب کر رہے؟ اگر آپ کو جگانا ہی مقصود ہے اور کوئی بہت ضروری کام ہے تو چپ کے جائیے اس کے پاس، اس کو ادب سے جگائیے، بڑا ہے تو اس کا پیر ہلکا ہلکا اس سے دبائیے تو خود جگ جائے گا، اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے کو اچھے سے باڈی کا کوئی پارٹ ہاتھ پکڑ کے ہلکا سا بیٹا خود ہی وہ جگ جائے گا۔ یا پھر آپ اس طرح سے سلام تیز کریں کہ وہ سامنے والا جگ جائے، تو آپ سلام کر رہے کہ آپ کو مقصود تھا جگانا اس کو۔ تو یہ سب کچھ خرابیاں ہم لوگوں کے اندر ہیں جس کو اس آیت کی روشنی میں ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی جان بوجھ کے کرتا تھا، ہاں نہیں پتا تھا تو ہم نہیں کر پا رہے تھے، اب پتا چل گیا تو انشاءاللہ اس کے لیے اس کے تعلق سے احتیاط کریں گے۔ اچھا اب ذرا سا تفسیر یہاں پہ آئیے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہاں پہ دیکھیں سورہ حجرات نام پڑا تھا نا، کیوں پڑا تھا یہاں پہ حجرات؟ دیکھیے یہاں پہ آیا بھی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیپریٹ روم ہیں، جو تو اس روم کے باہر سے، رومز کے باہر سے چلایا گیا، تو حجرات کے تعلق سے تھوڑا سا آئیے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کیسا تھا۔ سمجھنا چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روم کا ایک نقشہ اپنے دماغ میں آپ بنانا چاہتی ہیں آپ سب؟ جی سر۔ جی سر۔ محبت جیسے ہوتا ہے نا کہ محبوب کے گلی کا کتا بھی اچھا لگتا ہے، کہا گیا ہے نا کہ جس سے آدمی کو مطلب ایک محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو اس گلی کا کتا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات پتہ چلے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی دین میں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، یعنی جو ان کا پورا ایک نقشہ جو کھینچا گیا ہے، صحابہ نے کھینچا ہے، اور کیا باریک بینی سے اور کیا الفاظ انتخاب کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے، وہ حدیثیں آپ لوگ کو پڑھنی چاہیے. باقاعدہ ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے، ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر پورا رکھا گیا ہے، ایک اس میں جو ہے باب رکھا گیا ہے، ایک چیپٹر پورا ہے شمائل محمدی یا شمائل ترمذی نام سے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیہ کو بیان کیا گیا. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیبرو تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو ہوا کرتی تھی، کیسے آپ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کر لیتی تھی اور کسی چیز میں ملا کر کے اس کو خوشبو بناتی تھی، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملانے کا انداز ہوا کرتا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا بات کرنے کا، کیسے وہ کون سی پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دور سے دیکھتا تو ایک روب طاری ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب قریب ہوتا آپ سے باتیں کرتا تو بالکل عاشق ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا. اور جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تو پڑھیے، آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملے گا کہ وہ ایسی دیوانگی اور ایسی عقیدت اور ایسی محبت ہوتی تھی، اور ایسا وہ ایمان گھس جاتا تھا ان اصحاب کے دل میں کہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی تھے، ان کو بالکل قریش والوں نے پکڑ لیا مکے میں، اور پھر ان کو جو ہے بالکل چوراہے پہ اکٹھا کر کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اور پھر ان کا مسئلہ کیا جا رہا تھا. مسئلہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی زندہ ہے، اس کا ہاتھ پیر باندھ دیا کسی چیز میں، باندھ کر کے کسی لکڑی میں اس طرح لٹکا دیے کسی چوراہے پر یا کہیں بھی، اور پھر آدمی زندہ ہے اور اس کا ناک کاٹا جائے، آدمی زندہ ہے اس کے کان کو کاٹا جائے، آدمی زندہ ہے اس کی زبان کو کاٹا جائے. وہ کیا ہی تکلیف. مطلب وہ ٹھیک ہے آپ ایک بار کسی گردن کاٹ دیجئے، وہ کم تکلیف دے، لیکن کسی کو آپ زندہ ہے اس کی آنکھ نکالیے، زندہ ہے اس کی زبان کاٹیے، کیا ہی تکلیف دے. اب کیسی یہ مطلب کہ منظر ہوگا کیسا، اور وہ صحابی جو تھے ان پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور مان لیا تھا. اور پھر وہ جملہ ذرا سا غور کیجئے جو ایک دوسرے صحابی کو ایمان لانے کا ذریعہ بنا. کسی نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو ہٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ٹانگ دیا جائے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے ایسا کہا کہ ان کو اس طرح سے کیا جائے اور تم کو اس کے بدلے معافی دے دی جائے. تو ان صحابی نے کیا ہی جملہ کہا، کیا جملہ کہا، مطلب کیا جملہ کہا. وہ محبت، اس لیول کی محبت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اس بات پہ آئی نا، میں اسی بات پہ کہہ رہا ہوں، حجرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کیسا تھا. تو کمرہ کیسا تھا یہ جاننے سے پہلے وہ محبت دل میں تازہ کر لیجئے کہ میرے حبیب کا کمرہ کیسا تھا، ہے نا، کیا اس میں اے سی اور ایئر کنڈیشن اور وہ بالکل عالیشان تھا یا کیا تھا. تو ان صحابی نے جان رہی ہیں کیا کہا؟ ان صحابی نے کہا کہ میرے پیر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے چھوٹا سا، اور اس کے بدلے بھی مجھے یہاں سے رہائی ملے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. یہ مطلب کیا لیول ہوتا تھا، کیا عشق تھا. وہ مطلب کہاں سے لائیں گی وہ جو جانثاری تھی ہمارے صحابہ کی. اور اسی لیے صحابہ ہو گئے، واقعی صحابہ ہو گئے. تو اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی وہ محبت، وہ ایمان کا ٹیمپریچر، وہ لیول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ جو پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے اور پوری شمائل ترمذی ہے، اس کو بھی ایک کورس کے طور پر لانچ کرنا چاہیے. اور آپ جیسے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو قریب قرآن اور حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی پیش ہونا چاہیے. دعا فرمائیں اللہ کبھی توفیق دے تو انشاءاللہ اس کورس کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو کہاں ملے گی سر وہ کتاب؟ کتاب تو آپ کو مل جائے گی کہیں بھی کسی بھی دکان پہ. وہ ایکچولی آپ عربی ترجمہ نہ لیجئے گا، عربی میں تو اس کی اردو شرح بھی آتی ہے، شمائل محمدیہ کر کے آتی ہے نا، آپ اس کو لے لیجئے، پڑھیے اس کو. جی انشاءاللہ. ٹھیک.
تو دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب حجرات کے تعلق سے بات آئی تھی، تو اب آگے سنیے. حجرات کسے کہتے ہیں؟ حجرات حجرہ کی جمع ہے. حجرہ، حجرہ مطلب کمرہ. کہتے ہیں نا وہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حجرہ مطلب کمرہ. اور کمرہ کسے، کیسا کمرہ؟ ایک چار دیواری. صرف کمرہ نہیں، حجرہ جو ہے وہ صرف کمرے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک روم ہے نا، بلکہ اس میں کچھ اور چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. کیا ہے؟ ایک چار دیواری ہو، ہے نا، ایک چار دیواری ہو، اور چار دیواری میں گھرے ہوئے مکان جو ہے، چار دیواری سے گھرا ہوا جو مکان ہے وہ حجرہ کہلاتا ہے. اس میں کچھ حصہ آنگن کا ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، اوپن اسکائی، اور کچھ حصہ وہاں اس میں جو ہے کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ روم ہوتا ہے، اس کو حجرہ کہتے ہیں. یعنی ایک آدھ روم ہو اور باہر تھوڑا سا صحن ہو، وہی حجرہ کہلائے گا نا، وہ حجرہ کہلاتا ہے نا. صرف کمرہ نہیں، مطلب ایک کمرہ ہے کچھ آگے ہو تو حجرہ شاید نہ کہلائے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدینہ طیبہ میں کتنی تھیں؟ 9 تھیں. کتنی تھیں؟ 9 تھیں، 9. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مدینہ طیبہ میں 9 تھیں، اور ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ کمرہ بنا ہوا تھا، حجرے کی شکل میں تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تشریف لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اتنی کلیئر ہوا؟ سر ازواجی کی بات کیا؟ ازواج مطہرات، ازواج مطہرات مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، جو ہم سب کی کیا ہوں گی؟ ہم سب کی کیا ہوں گی؟ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں مائیں، ہم سب کی مائیں، ہے نا، جی ماں جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، تو نبی کیا ہوتا ہے؟ اپنی امت کے لیے بحیثیت باپ ہوتا جی ہے نا. اور ہم سب کیا ہیں؟ مطلب امتی ہیں، تو بحیثیت ایک بیٹا آپ کے، مطلب اولاد ان کی کہہ لیجئے، انڈائریکٹ وہ والے نبی اور امتی کے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوئی وہ ہم سب کی کیا ہو گئی؟ مائیں ہو گئی، ماں ہے نا، ماں کا ماں ہو گئی. تو دیکھیے پھر کیا ہوا. اب یہ دیکھیے وہی بات کہ امہات المومنین، یا دیکھیے حجرات امہات المومنین کہا بھی جاتا ہے. امہات، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. امہات ماں، ام کی جمع ہے نا، اسی سے ام سے امی بنا ہے، ام سے امی، ام سے امی اردو ورژن ہو گیا. میری ماں ہے نا، امی میری ماں. اور مومنین، امہات المومنین مومنین کی مائیں. امہات المومنین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مومنین کی مائیں. مومن سنگولر، مومنین اس کی جمع، سنگولر، امہات اس کی جمع. تو امہات المومنین یہ دونوں پلورل ہے، جمع ہے. تو مومن کی، مومنوں کی مائیں، اس کا ترجمہ ہوگا. اچھا، اب یہ حجرے ہوتے کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جیسے کہ جو مائک میوٹ کیجیے. یہ جو جیسے کہ جو مسجد نبوی تھی، ابھی تو مسجد نبوی جائیں گے تو بہت توسیع ہو گئی ہے. تو مسجد نبوی جو تھی، مسجد نبوی کے سائیڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک کمرے تھے، ایک طرف یا دونوں طرف ہوں، جس طرح سے بھی. اب اس کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ کس چیز کے وہ بنے ہوتے تھے؟ میٹیریل کیا ہوتا تھا؟ تو میٹیریل کیا تھا اس میں؟ کھجور کی شاخ، کھجور کی شاخ جو اس کے برانچز ہوتے تھے. کھجور کی شاخ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کون بتا سکتا ہے؟ شاخ کسے کہتے ہیں کھجور کی؟ لکڑی کو. اچھا، جیسے یہ دیکھیے کھجور کا تھوڑا سا ایک حصہ دکھ رہا ہے، تو کھجور کی شاخ یہ ہے یا یہ ہے؟ کیا ہے؟ وہ ہے جو پتلی ہے، وہ ہے شاید. یہ اوپر جو ہلکا ہلکا پتا دکھ رہا ہے وہ ہے نا؟ جی جی ہاں، وہی شاخ ہوتے ہیں. اب یہ بھی کہیں ظاہر سی بات ہے، جیسے آج کل سریا یوز ہوتا ہے، یہ بھی یوز ہوا ہوگا اس میں، بٹ موسٹ حصہ وہ کس چیز سے بنا تھا؟ موسٹلی حصہ یہ بنا ہوا تھا کھجور کی شاخوں سے، ہے نا، کھجور کی شاخوں سے. اب ظاہر سی بات صرف کھجور کی شاخ نہیں رہے گی، کچھ اور بھی چیز اس میں شاید لگی ہو. اچھا، اب یہ تو آپ کے حجرات کے تعلق سے پتہ چل گیا حجرے کی وہ بنے کس چیز کے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کیسا تھا؟ کیا بہت ہیوی تھا، لوہے کا، یا جو ہے سونے چاندی کا، یا کیا ہوتا تھا؟ تو کچھ نہیں، صرف دروازے پر موٹے سیاہ اون کے پردے لگے ہوتے تھے. دروازے پر کیا تھا؟
موٹا سیاہ موٹے اون کے پردے، موٹے اون کے پردے کالے کلر کے، بلیک ہے نا. جیسے آپ کمبل دیکھ لیجئے، کوئی کوئی بلیک کمبل ہوتا ہے، موٹا والا ایک کمبل پہلے آتا تھا جو گڑتا تھا، اوڑھیے تو گڑے گا، شاید ویسے ہی ہوگا یا جس طرح کا بھی ہو، موٹا ہوتا تھا اون کا، اور وہ پورا پردے ٹائپ کا رہتا تھا، پڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ کھجور کی کھجور کی شاخوں شاخوں سے. کے. اب تھوڑا امیجنیشن کرتے رہیے. دروازے پر کیا ہے؟ دروازے پر کیا ہے؟ ایک کالا موٹے کالا موٹے اون کا موٹے اون کپڑا کا لگا پردہ. ہوا ہے. اب تھوڑا اور آگے، اب جیسی دروازے سے آپ انٹر کریں گے تو سامنے اوپن ایریا تھا. سامنے کیا تھا؟ اوپن ایریا تھا، مطلب کچھ بنا نہیں تھا، چھت اوپن تھی اور سب چیز تھا. اور وہ ایریا کتنا تھا؟ وہ ایریا کتنا تھا؟ یعنی دروازے سے لے کر کے روم جہاں بنا ہوا ہے اس درمیان کا ایریا کتنا تھا؟ 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ، یا جو ہے 2000 اسکوائر فٹ 4000 اسکوائر فٹ کا ایک دالان تھا، زبردست پارک اس میں تھے، یا کیا تھا؟ تو 6 سے 7 ہاتھ، یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ یہاں تک کاؤنٹ کرتے نا، تو 6 سے 7 ہاتھ کی دوری ہوتی تھی. اب سوچئے کتنا بڑا ہوگا، کتنا چھوٹا ہوگا، کہہ لیجئے 6 سے 7 ہاتھ کی دوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ انٹری کریں گے تو کمرے کو سٹارٹ ہونے سے پہلے جو اوپن ایریا جس کو ہم آنگن کہہ سکتے ہیں، وہ 6 سے 7 ہاتھ کا آنگن تھا، اس طرح ہے نا. اب پھر جب آپ کمرے تک پہنچ گئے، کمرہ دیکھیں گے تو کمرہ کیا تھا؟ 10 ہاتھ. کمرہ کیا تھا؟ 10 ہاتھ کا. کمرہ کتنا تھا؟ 10 ہاتھ کا. 10 بائی 10 کا کمرہ. 10 بائی 10 کا کمرہ کتنا ہو گیا؟ 100 اسکوائر فٹ. 10 اس طرح کر لیجیے، یا 10 ہاتھ کا کمرہ سیدھے اس طرح تھا. اب تیسری چیز کیا آتی ہے؟ جب آپ گھر میں چلے گئے، باہر دیکھیں موٹے اون کا کپڑا لگا ہوا ہے کالے کلر کا، اندر انٹر کیے، اندر جو ہے 10 ہاتھ کا چھوٹا سا کھلا حصہ ہے. پھر اور اندر گئے تو ایک کمرہ بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ 10 ہاتھ کا کمرہ ہے. اب اوپر جب آپ کی نظر گئی کہ چھت دیکھیں کیسی ہے، تو چھت کتنی ہاتھ کی تھی؟ 7 ہاتھ کی. 7 یا 8 ہاتھ کی. چھت کتنی ہاتھ کی؟ 7 یا 8 ہاتھ کی. تو اور وہ چیزیں بنی کس چیز کی؟ وہ پورا گھر کس کا بنا ہوا ہے؟ کھجور کا بنا ہوا ہے. اب ذرا سا یہ گھر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ امیجنیشن ہلکا سا تو ہو گیا ہو نا، کچھ ایک بلو پرنٹ آپ کے دماغ میں تیار ہوا ہوگا. ہوا؟ ٹھیک ہے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے. آپ کا مقام دیکھیے، ایک طرف ان کا گھر یہ دیکھیے اور ایک طرف آپ کا مقام دیکھیے کہ کیا مقام عطا کیا اللہ نے ان کو. امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، ورفعنا لک ذکرک. کہاں سے وہ الفاظ لائے جائیں؟ صحیح بات یہ ہے، کہاں سے وہ الفاظ لائے جائیں؟ مطلب یہ صرف اگر احساس ہو رہا ہے انسان کے دل میں تب تو ٹھیک ہے، اور احساس نہیں ہے، صرف پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ایک نالج ہو گئی. لیکن ذرا سا غور کیجئے، کیا یہ جو لائف اسٹائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کی تھی، جس لائف اسٹائل کو چوز کیا تھا، کیا وہ لائف اسٹائل مجبوری تھی؟ نہیں، مجبوری نہیں تھی. مجبوری نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے اصحاب تو مالدار ہو گئے، پوری کی پوری امت مالدار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحفے، تحائف، ہدیہ ہی صرف اتنا آتا تھا کہ کیا ہی کہنے ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنا گوارا کیا تو اس کو پسند کیا، اس لائف کو جو بالکل ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ نیچے کی لائف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے لیے تو آپ پوری دنیا، پوری کائنات کو بھی ادا کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبے کو ایک طرف اور ایک طرف پوری کائنات برابر نہیں ہو سکتی. ہاں، تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ دیکھیے، بعض دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اونچا مکان، بڑی لمبی چوڑی گاڑی، خوب مہنگے مہنگے کپڑے، ایکسپینسو لائف اسٹائل، یہ سب کیا چیز ہے؟ اسٹیٹس کی علامت ہے. یہ اسٹیٹس کی علامت نہیں ہے، اسٹیٹس کی علامت نہیں. بڑے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، بڑے لوگ پیسے سے نہیں، بڑے کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لاکھ کروڑ پیسے والوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، ہے نا. اب دیکھیے، یہ حجرات امہات المومنین کے ولید بن عبد الملک
کی حکومت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ازواج مطہرات کے جو مکانات تھے، ولید بن عبد الملک، یہ حکومت جب ان کی آئی تو مسجد نبوی کو توسیع کیا گیا، چونکہ نمازی بڑھ رہے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے، اسلام جو ہے تھوڑا اور منظم ہو رہا تھا، وسعت ہو رہی تھی، اس کی باؤنڈریز بڑھ رہی تھی، تو اب ضرورت تھی مسجد نبوی کو بڑھانے کی۔ تو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ان حجرات کو کیا کیا گیا، مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔ اب آپ جائیں گے تو آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ وہ حجرے کس طرف تھے۔ اور جس روز یہ ایسا کیا گیا، مدینہ منورہ میں لوگوں پر مطلب کہ ایک بالکل ہوتا ہے نا کہ مطلب میرے حبیب کی نشانی جا رہی ہے، گرایا جا رہا، حالانکہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے ضروری تھا ویسا کرنا، کیونکہ مسجد توسیع ہو رہی ہے بھائی، لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی محبت اس قدر تھی کہ جب ایسا ہوا تو پورے کے پورے مدینے میں لوگوں میں کیا تھا، ایک بکا آہو بکا کا عالم تھا، رونا پیٹنا تھا، ایک دم عجیب کیفیت تھی۔ تو یہ سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ جی سر۔ اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی بلڈنگیں اور آپ کے کار اور آپ کے مہنگے کپڑے جو یہ سمجھتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کسی کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو حقیق سمجھنے لگے، نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، جائز مال، حلال مال اگر آپ کے پاس ہے، مالدار ہوئیے۔ اگر مسلمان مالدار نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کو ہیلپ کیسے کرے گا، ہے نا؟ بٹ دوسرا یہ ہے کہ اس مالداری کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ ہم مالدار ہیں تو ہم اچھے ہو گئے، نہیں، مالداری اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، مالداری کو آپ مال کو آپ صحیح طریقے سے خرچ کریں، صحیح طریقے سے لیں، صحیح طریقے سے خرچ کریں تو وہ مال آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ بٹ اگر کوئی یہ سوچے کہ مالدار ہو گئے اور اس کے اندر آئی ایم سم تھنگ اور پراؤڈ والی اور گھمنڈ والی فیلنگ آنے لگی اپنے پیسے کی وجہ سے، تو پھر کیا یہ اس کی سوچ ہے نا؟ اس کی جو سوچ ہے، اس کے دماغ پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے نزدیک روپے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہرے مورے کو، تمہارے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ آگے بڑھا جائے۔ ابھی تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے بھائی، یہ تو آیت بہت بڑی ہوتے جا رہی ہے، ابھی اس کا شان نزول بھی ایک ہے۔ شان نزول پتہ کیا جائے، پڑھا جائے، کیوں ایسا، کیا بات ہو گئی، کیا کہا گیا، کون لوگ تھے جو پیچھے سے چلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے؟ امام بغوی نے بروایت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو تمیم کون سا ہے، کون سا قبیلہ ہے، جلدی بتائیے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ کون سے ہیں، جلدی بتائیے، پڑھ لیے ہم لوگ۔ مشرکین مکہ۔ ارے بھائی، مشرکین مکہ کیسے ہو جائیں گے؟ قبیلہ بنو تمیم کے کون لوگ ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، حال ہی میں پڑھا ہے، ابھی آپ لوگ نوٹس نہیں بنا رہی ہیں، اس کا مطلب سب ضائع ہو جائے گا یوں ہی۔ قبیلہ بنو تمیم، دو قبیلے کا ذکر ہوا ہے نا، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو اسد، بنو تمیم، بتائیے کون لوگ ہیں؟ قبیلہ بنو اسد کے تعلق سے وہ ہے قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ قبیلہ بنو تمیم وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر ایک حاکم مقرر کرنا تھا، قبیلہ بنو تمیم کے اوپر، قبیلے کے اوپر، تو قبیلہ بنو تمیم والے لوگ وہ لوگ تھے۔ دو قبیلہ تھا نا، ایک قبیلہ وہ تھا قالت الاعراب آمنا، تو وہ بنو اسد ہے، اور حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا کہ حاکم ان کو بنایا جائے، حضرت ابوبکر نے دوسرا مشورہ دیا حاکم ان کو بنایا جائے، اور ان دونوں میں تھوڑی سی آواز تیز ہو گئی جس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو وہ جس قبیلے پر حاکم بنانے کے تعلق سے یہ بات پیش آئی تھی وہ قبیلہ کون سا تھا؟ بنو تمیم۔ سب تو بتا دیا، ابھی میں اپنی بات کرتے کرتے 3 دفعہ نام لیا قبیلہ بنو تمیم کا، تب بھی نہیں آپ لوگ سمجھ پائے۔ قبیلہ بنو تمیم وہی قبیلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ تھا کہ ان کے اوپر کس کو حاکم بنایا جائے۔
تو قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ سب میں پوچھ سکتا ہوں آپ کے جو ہے ٹیسٹ میں فیل ہو جائیے گا تو پھر کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں دیا جائے گا، ہے نا، پابندی، کلاس کی پابندی، اور فیل نہیں ہونا ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اب یہ جب حاضر ہوئے تو کس وقت حاضر ہوئے؟ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ کی دوپہر، مکہ مدینہ کا دوپہر تھا، ہوا چلتی ہے بہت گرم گرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ چونکہ بدو تھے، دیہاتی تھے، ادب نہیں ان کو پتہ تھا، یہ لوگ آداب معاشرت سے ناواقف تھے، انہوں نے حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ اخرج الینا یا محمد، اے محمد نکل کے آؤ ہماری طرف، اخرج الینا، نعوذ باللہ، اس انداز میں بات کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طرح سے پکارنے کی ممانعت فرمائی گئی اور کہا گیا کہ انتظار کرنے کا حکم، انتظار کرنا چاہیے۔ اب ذرا سا دیکھیے، اس سے کچھ باتیں اور سمجھ میں آتی ہیں، کچھ تنبیہ ہے نا، سبھی تنبیہ، اور یہ تنبیہ بھی آپ کو صحابہ کے عمل سے ملے گی۔ تنبیہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی علم لینے جائیں، علم سیکھنے جائیں، تو اس کے پاس بھی یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، منقول ہے کہ جب کیا فرماتے ہیں کہ جب میں کسی، حضرت ابن عباس مفسرین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، وہ ان میں سے ایک ہے ابن عباس، فرماتے ہیں کہ چچا زاد بھائی ہیں یا چچا ہیں، بہرحال آگے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی کے پاس، جو صحابی عالم ہوتا، اس کے پاس علم ہوتا، کوئی حدیث یا روایت کرنا چاہتا تو اس کے مکان پر پہنچ کر آواز یا دستک دینے سے پرہیز کرتا، یعنی کہ باہر جا کر کے، ہم تو نوک بھی کرنے کہہ رہے ہیں، بٹ حضرت ابن عباس کا عمل یہ تھا کہ وہ نوک بھی نہیں کرتے، آواز بھی نہیں لگاتے، باہر ہی کھڑے ہو جاتے چپے سے اور باہر بیٹھ جاتے جب تک وہ خود ہی باہر تشریف نہ لائے، وہ عالم، وہ صحابی جو ہے، کیونکہ ان کو کچھ سیکھنا تھا، اس وقت یہ سیکھنے کی غرض سے گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، یہ دیکھیے، ہاں حضرت ابن عباس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر کیوں نہیں مجھے بلا لیا، ہے نا؟ وہ کیا کہتے کہ آپ دروازے پر دستک دیتے، کیوں نہیں مجھے بلا لیا، ہم نکل آتے، باہر آ جاتے۔ تو آپ فرماتے کہ میں کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کی ہوتا ہے، یعنی نبی کی بات وہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اس آیت کی روشنی میں انہوں نے بات بیان کی۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ جب آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو، ہے نا، مطلب مجھے کچھ چیز سیکھنا ہے، مجھے کچھ پوچھنا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ انتظار کرنا چاہیے، ہے نا، ادب کے ساتھ پوچھنا چاہیے۔ تھوڑا سا سامنے والا، بعض دفعہ ایسا، اب اس کو ہم لوگ آج کل کے زمانے میں دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی دنیاوی چیز نہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھنا ہے، کچھ بھی پوچھنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً واٹس ایپ پہ ایک میسج ڈال دی، اب میسج ڈال دیے اور میسج سین ہو گیا، تو اب چاہیں گے کہ رپلائی کیوں نہیں آ رہا ہے، رپلائی کیوں نہیں آ رہا، پھر کھٹ سے دوسرا میسج، کھٹ سے تیسرا میسج۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھٹ سے جو ہے کال بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، کال نہ ریسیو کرو تو کال پہ کال آتی جاتی ہے، کال پہ کال آتی جاتی۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں، کیونکہ سامنے والا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کس مشغولیت میں ہے، یا اس کے دن بھر کی کیا روٹین ہے، آپ نہیں جانتے، کوئی کتنا مشغول، کوئی کتنا بیزی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے بعد میں آپ کو رپلائی دے دے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک میسج بھیج کے چپ چاپ خاموش ہو جائیے، اب ویٹ کیجئے جب آپ کو رپلائی مل جائے تو آپ اس کا، اب اس کے لیے ایک دم بالکل فون کر کے، فون پہ فون یا کچھ اس طرح سے باہر آ کر کے، اور اگر کوئی نہ اس پہ آپ کو رسپانس کرے تو غصہ ہو جانا۔ مان لیے ہمارے اس عمل پہ ہمیں کچھ جاننا ہی تھا، دین ہی کی بات جاننی تھی، بٹ ہم گئے کہیں پہ پوچھنے کے لیے، وہاں پہ رسپانس ابھی فوراً نہیں ملا، تو ہم غصہ ہو گئے کہ بہت وہ گھمنڈی ہیں، بہت ایسا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ شیطان آیا آپ کے دماغ میں پٹی پڑھا دیا، اب ایک عالم یا ایک مفتی سے آپ بدظن ہو گئے۔ کس کا بگاڑے آپ؟ اپنا ہی بگاڑے نا بھائی، اس کو تو جو چیز تھی وہ تو اپنا کر رہا ہے، لہذا کیا ہے، اس میں ادب سکھایا گیا۔ اور یہ ادب ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم میں سے، مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب کچھ پوچھنے جاتے تو باہر کھڑے ہو جاتے کہ خود ہی نکلیں گے، ویٹ کرتے رہتے، جب وہ نکلتے تو پوچھتے بات کو۔ سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ؟
ایک مسئلہ ایک تنبیہ یہاں پہ ہمیں ملی. جی ہاں اتنی بات کلیئر ہو گئی. جی سر. جی سر. تو آیت نمبر کون سی آیت ہم لوگوں نے پڑھی؟ آیت نمبر 4 اور 5 ہم 4 لوگوں نے 5 پڑھا. اب اس میں جی اتنا ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئی. اور آیت نمبر 6 بھی مطلب ایک ایسی آیت ہے جس کی تفسیر اس میں بہت سارے مسائل نکل کر کے آ رہے ہیں. ابھی صرف ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا. اب یہاں تک جو ہے آیت نمبر 5 تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آداب بیان کیے گئے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. مطلب اس صورت کے اکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئے 5. اب یہاں سے دوسری کچھ باتیں آ رہی ہیں. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ایک رول بتایا جا رہا ہے. اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق یعنی گنہگار آئے تمہارے پاس، بنبأ فتبینوا، اور آ کر کے کہے کہ کوئی خبر کوئی بات بتلائے آپ کو، کہے کہ ہاں فلاں کام ہو رہا ہے یا کوئی خبر دے، تو آپ کیا کیجئے؟ چھان پھٹک کر لیجئے اس کی اس خبر پر. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی بات پر اعتبار کر کے کچھ ایکشن کر لیں، ہے نا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ جو بات بتایا وہ تو غلط تھا، اس نے تو میرے ساتھ جھوٹ کیا، اور پھر آپ کیا ہو جائے؟ خسارہ اور ناکام اور نامراد ہو جائیں اور شرمندگی اٹھانے والے لوگوں میں ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بات، ایک موٹا موٹی یہ بات پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی بات پر فوراً آنکھ بند کر کے یقین کر لینا، اور سامنے والا کہہ کیا رہا ہے یہ جانے پھٹکے بغیر، یہ کیا ہے؟ ایک مومن کے شان میں نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کوا آپ کا کان لے گیا، تو آپ کیا کریں گی؟ کوے کے پیچھے جائیں گی یا اپنا کان چیک کریں گی؟ کان چیک کریں گے. کان چیک کریں گے. کان کیوں چیک کریں کان گے؟ چیک کرائیں گے. کہ پہلے دیکھیں کان میرا اگر ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جی کان نہیں ہے تب پھر دیکھا جائے کوا لے گیا ہے کہ بلی لے گئی ہے، کون لے گیا ہے سوتے میں. اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری خبریں، بہت سارے اچھی باتیں، بہت ساری چیزیں کبھی آپ کے سامنے آ کر کے کسی تیسرے کی بات بتائیں گے، کبھی کچھ کریں گے. ارے تم ایسے، فلاں نے تو تمہارے خلاف یہ بات کہی ہے. اچھا، ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، ہم تو اس کو اپنا دوست مانے تھے، ہم تو اس کو جگری یار مانے تھے، ہم نے اس کے اوپر اپنا جان نشاور کر دیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، اور وہ میرے خلاف ایسی بات سوچ رہی ہے. جیسے آپ اپنے کسی فرینڈ کے بارے میں، وہ میرے خلاف ایسی بات سوچ رہی ہے. یا رشتہ داری میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا آدمی آیا، کچھ بات بتایا گیا، اب پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے ان سب چیزوں میں کہ کھٹ سے اس پر ایکشن لے لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے، صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے. تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والوں، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر، کو تحقیق کر لو، کہیں جانا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، پھر کیا کرے؟ پھر تم کو اپنے کل کو کیے پر پچھتاوا ہونے لگے. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. شان نزول ابھی پڑھا جائے، کل پڑھ لیا جائے؟ یہ شان نزول بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا. اذان ہو جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ہاں نماز پڑھ لیا جائے انشاءاللہ. اذان میرے یہاں بھی ہو گئی ہے، اور چونکہ مغرب کا وقت ایسا ہے کہ مغرب کی نماز مجھے گھر ہی پڑھنی پڑتی ہے. بہرحال چلیے، کوئی بات نہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے. السلام سبحان علیکم. اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.